حدیث بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، ایسی سورہ ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے آتش پرست نہ بنتا۔ یہ سورۃ قرآن مجید میں اس واسطے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالی سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کاغذ ہو جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل و کمالات لکھتے رہیں تو اس سورہ کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج بھیجنا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل وہ کون سی سورت ہے؟ فرمایا کہ وہ سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں ٹہل رہے تھے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، سلام کا جواب ملا تو پوچھا کون ہے؟ کہا ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے، ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کیا کہ پروردگار تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا، اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوب مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم ہی جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور بہشتی سیف ان حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک۔ تمہارے کل موت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادتین کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگیں تو اس کے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار لیں۔ اسے وضو کروائیں لیکن نہ تو اسے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو تاک یعنی 3، 5 یا 7 مرتبہ دھو جائے اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے، اور گلے خیر ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے، پھر اسے بائیں جانب پہلوؤں کے بل لٹایا جائے۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے یہاں تک کہ دیکھا جائے کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے ملی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں گے تاکہ اگر اس سے کچھ خارج ہو تو وہ اسے دھو ڈالے اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر کسی کپڑے کے ساتھ خشک کریں گے اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور اس کے سجدہ کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں یعنی آزار، کفنی اور لفافہ کی صورت میں کفن دیا جائے۔ اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پس لفافہ اس پر ڈال دیں، پھر اسی طرح دائیں جانب سے۔ اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے
سے گرہ لگا دیں اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی آزار کفنی، اوڑھنی یا دوپٹہ سینہ بند جس کے ساتھ اسے پستانوں کو باندھا جائے گا اور لفافوں میں کفن دیا جائے گا۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور دوپٹہ قمیض یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں گے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں نہیں پھیرا جائے گا اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل کفن کو 3 مرتبہ خوشبو لگائی جائے۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو اب اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں سے اس پر امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے، اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلے کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے، اس کے بعد پھر ولی ہے۔ اب اگر میت پر نماز جنازہ ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا دیا جائے تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں، اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے اور اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیرے، اور پہلے تکبیر کے علاوہ باقی کسی تکبیر میں بھی اپنے ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد میں جس میں نماز پنجگانہ یا باجماعت ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں تو اس کے چاروں پایوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر سے جلدی جلدی لے کر چلیں۔ جب میت کی قبر پر تک پہنچ جائیں تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد سامی بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ کہے، میت کا چہرہ قبلہ کی جانب کر دے اور کفن کی گانٹھنی کھول دی جائے، اور اس کے لحد پر کچی اینٹیں چن دی جائیں گی، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے، بانس وغیرہ کے لگانے میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے گی اور قبر چار کوئی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اس کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایات کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمع صحابی سے ابن تحزیرہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے بعض اسباب عذاب قبر کے 3 ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے
ان میں سے سب سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلائے فرمایا کہ تم کسی وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے، میں جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ حضرت قعب الاخبار سے روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے، اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور روشنی کا موقع ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریخ۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں تاریخ جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ سفید لکیریں اور کھینچی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم، جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو نگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں غرق ہو جائے گا، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہاں تہہ بالا ہو جائے گا۔ بعد از اس موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاف پیدا کیا جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و مافیا اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرتائیل ہے، اس کی تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا نام فرتائیل ہے اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے، کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں، جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات انہیں اگتی۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دے دیتا ہے، جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کے ہلانے کا حکم دیتا ہے جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہاں کے برابر بنایا ہے، ہر جہاں میں اس کے 400 حصے ہیں، ہر ایک حصے اس دنیا سے 4 گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریخ ہی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے، وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، نہ آدم شیطان نہ بحشت نہ دوزخ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ ان 40 جہانوں کے پیچھے حجاب ہے جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا، حکم الہی ہے کہ میں تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، ایسی سورہ ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے یہ بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی سورت ہے؟ فرمایا کہ وہ سورت
بات یہ ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کی دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کاغذ ہو جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔